غلط دیجیے. طے کر لیے 7 8 10 لوگوں نے آ گئے. علی ایک سوال ہے تو بتاؤ. کہ نہیں شرط یہ ہے کہ ہم سب الگ الگ سوال کریں گے. سوال ایک ہی ہوگا, الگ الگ آئیں گے سوال کریں گے اور آپ سب کو الگ الگ جواب دیجیے گا. کہ ٹھیک ہے سوال ہوا علم افضل ہے یا مال. سوال یہی ہوگا, جواب الگ الگ. علم افضل ہے یا مال. کہ علم افضل ہے. کہ کیسے. کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اگلا آیا سوال مال افضل ہے یا علم. کا علم افضل ہے. کیسے. کا علم انبیاء کی میراث ہے, مال فرعون و نمرود کی میراث ہے. پھر آئے سوال کیا علم افضل ہے یا مال. کا علم افضل ہے. کا کیسے. کا صاحب مال کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, صاحب علم کا دل نورانی ہو جاتا ہے. پھر آیا علم افضل ہے یا مال. کا علم افضل ہے. کہ کیسے. کہ صاحب مال کو مال کا حساب دینا پڑے گا, صاحب علم کو علم کا حساب نہیں دینا پڑے گا. پھر آئے علم افضل ہے یا مال. کا علم افضل ہے. کہ کیسے. کہ صاحب مال کو ہمیشہ مال کے چوری ہونے کا خوف رہتا ہے, اس لیے وہ سو نہیں پاتا. صاحب علم اطمینان سے سوتا ہے کہ علم کوئی چوری نہیں کر سکتا. سوال ختم ہو گئے. اب علی نے کہا کہ تم قیامت تک یہ سوال پوچھتے رہتے, میں قیامت تک الگ الگ جواب دیتا رہتا, اس لیے کہ تمہارا علم کم ہو سکتا ہے, علی کے علم میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. جتنی منزلت تھی مصیبت بھی اتنی ہی تھی, مصیبت میں بھی کمی نہیں تھی. جتنی مصیبت ہم تصور کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مصیبت اہل بیت پہ پڑی, جتنی ہم سوچ سکتے ہیں. ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ہم سب جانتے ہیں نا, اس مرحلے سے ہم لوگ گزرتے رہتے ہیں. ایک گھر ایک خاندان میں ایک موت ہو جائے پھر خاندان ہل جاتا ہے, اور اگر کوئی خاندان کا بڑا چلا جائے, کوئی خاندان کا بڑا چلا جائے جو شفیق ہو مہربان ہو تو پورا خاندان ہل جاتا ہے نا, ایک موت ہو. جبکہ ہم بڑے اہتمام سے اسے غسل و کفن بھی دیتے ہیں, دفن بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی گھر ایسا ہو جہاں سب کے سب ایک دن میں شہید ہو جائیں, اس سے کم مصیبت ہو سکتی ہے, اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے. اور بھی وہ کہ جن کا احترام رسول کرتے تھے, جن سے رسول نے محبت کا اظہار کیا, وہ گھر ایک دن میں ختم ہو جائے. چلو ہم شہادت پہ نہیں روتے ہیں, صرف ہم مظلومیت پہ روتے ہیں کہ جس کی تکلیف کا یہ احساس تھا کہ اللہ نے ہرن سے کہا تھا کہ اپنے بچے کو جلدی لے جاؤ, حسین رونے نہ پائے, رونے نہ پائے. حسین کے رونے سے پہلے تم اپنے بچے کو لے کر پہنچ جاؤ. وہی حسین کربلا میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اتنا سخت مرحلہ ہے کہ حسین جیسا صابر امام تڑپ رہا ہے, مجھے رلا رلا کے مارا گیا, مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. صبح سے شام تک لاشیں اٹھا رہے ہیں. صبح یہ عالم تھا کہ حسین اتنی تیزی سے جاتے تھے مقتل میں لاش اٹھانے, جاتے تھے گھوڑے سے اترے بغیر ہی لاش اٹھا کر لے آتے تھے. لیکن شام تک یہ حالت ہو گئی کہ حسین گھٹنوں کے بل مقتل میں جا رہے ہیں, آواز دیتے ہوئے جا رہے, اے علی اکبر کہاں ہو صدا دو, حسین کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے. کم مصیبت ہے, گرمی کی شدت, بھوک اور پیاس, اور اس پر جگر پاروں کی جدائی. کبھی اون و محمد شہید ہو رہے ہیں, کبھی قاسم کی لاش پامال ہو رہی ہے, کبھی برابر کا بھائی شہید ہو رہا ہے, کبھی کڑیل جوان علی اکبر جا رہا ہے. حضرت دل چاہ رہا آج علی اکبر کا مسائل کریں. اکبر حسین کا کڑیل جوان بیٹا. علی اکبر نے کبھی بھی حسین سے کوئی سوال نہیں کیا تھا, کچھ مطالبہ نہیں کیا تھا. علی اکبر نے پہلا مطالبہ حسین سے کیا ہے, بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے, مجھے
میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ کڑیل جوان اپنے باپ سے پہلی بار اگر کچھ مانگ رہا ہے تو مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اس دل سے اجازت دی ہوگی۔ پتہ ہے جتنے بھی شہید آئے ہیں اجازت لینے کے لیے، حسین نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگایا ہے، لیکن علی اکبر واحد شہید ہے جن کے لیے حسین نے وقت نہیں لگایا۔ ادھر اکبر آئے ہیں، بابا مرنے کی اجازت دیجیے، حسین نے سر کو جھکا لیا۔ سر کو جھکانے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹا باپ کا دل ہے، باپ ہے، اس لیے منہ سے کہہ نہیں سکتا کہ میدان میں جاؤ، لیکن امام وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اکبر میدان میں جائیں، اس لیے سر کو جھکا کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، اکبر سمجھتے تھے اپنے باپ کا مزاج، میرا بابا کیسا ہے، باپ کا دل کیسا دھڑک رہا ہوگا، اکبر سمجھتے تھے، محسوس کرتے تھے، اس لیے گھوڑے پر سوار ہو کر اکبر تیزی سے میدان میں نہیں گئے بلکہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ مجھے اکبر کو پتا ہے کہ میرا بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہوگا۔ اچانک اکبر کو گرنے کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ کربلا کی زمین پہ گرا ہوا ہے۔ آواز دی، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، ارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جواب دیا اکبر، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ نہ پوچھتے ایک باپ کے لیے کتنا سخت ہے اس کا جوان بیٹا مرنے کو جا رہا ہے۔ اکبر میدان میں پہنچے، جنگ کر رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، دھوپ کی تپش ہے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ اکبر واپس میدان سے بابا کی خدمت میں، اے بابا 2 قطرے آپ مل جائیں۔ گرمی کی شدت، اسلحے کی گرانی اب اکبر سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا اکبر آپ کو تو پتا ہے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، 3 دن سے اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی الاتش کی صدا بلند کر رہی ہے، آپ پانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ عجب نہیں اکبر جواب دے کہ میں اپنے بابا کی پیاس بتانا چاہتا ہوں، ارے میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اکبر نے جب کہا بابا پانی پلا دیجئے، حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، ہاں اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ اکبر نے زبان ڈالی، فوراً واپس کھینچ لی، اے بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اکبر واپس میدان میں آئے، دوبارہ سے جنگ کر رہے ہیں، حسین جنگ کا نظارہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر دوڑتے ہوئے نظر آئے، اکبر تیزی سے گھوڑا لے کر ایک طرف بڑھ رہے ہیں، دشمنوں کے سر ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اچانک سے اکبر نظر آنا بند ہو گئے اور ایک آواز آئی، یہ آبت علیکہ منی السلام، بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ یہ آواز کا کانوں سے ٹکرانا تھا، حسین زمین پر بیٹھ گئے۔ اے بیٹا علی اکبر، اب یہ دنیا تیرے بعد سیاہ ہو گئی، اب حسین کو نظر نہیں آتا۔ اکبر گھوڑے سے گرے ہیں، حسین مقتل میں جا رہے، اے علی اے علی کہتے ہوئے جا رہے، اب حسین کو پتہ نہیں ہے اکبر کہاں ہے۔ کہتے بیٹا آواز دو، تمہاری آواز کے سہارے تمہارا بابا پہنچے۔ اجرکم اللہ، حسین قریب پہنچے اکبر کے، بیٹا آخری ہچکی لے رہا ہے۔ حسین نے پوچھا بیٹا تکلیف کیا بتاؤ، اکبر نے چھپانا چاہا لیکن جب اصرار بڑھا تو اکبر نے کہا بابا نیزے کی انی چھپی ہوئی ہے، اگر نکل جائے تو شاید آرام ملے۔ ایک مرتبہ فاتح خیبر کے لال نے آستینوں کو چڑھایا، نیزے کی انی کو تھاما، یا علی مدد کہہ کے جو نکالا، اکبر کا کلیجہ نکل آیا، اکبر کا دم نکل آیا۔ حسین تڑپنے لگے، اب لاشا لے کر کیسے جائے؟ پہلے لاشا اٹھانا چاہا، ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ گھٹنوں کے نیچے رکھا، اب اٹھانا چاہا لیکن جوان کا لاشا نہ اٹھا۔ حسین نے واپس رکھ دیا، پھر اس طرح اٹھایا جیسے ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھاتا ہے۔ اکبر کے ہاتھوں کو پکڑا، اپنی گردن سے لگایا، اکبر کا رخسار اپنے رخسار سے لگایا، اکبر کا کلیجہ اپنے سینے سے لگایا، یا علی مدد کہہ کر کھڑے ہوئے، کچھ قدم بڑھے تھے پھر بیٹھ گئے۔ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں۔ محمد
کی سزا کو قبول فرما پروردگار بانیان مجلس حاضرین مجلس کے تمام مشکلات کو دور فرما بانیان مجلس حاضرین مجلس کے مشکلات کو دور فرما جو بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ شفا خاندان سے جو بے روزگار ہے بے روزگار عنایت فرما پروردگار بانیان مجلس کی جو جتنے بھی مرحومین ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس میں جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما پروردگار مومنین جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آپ ان کی حفاظت فرما پروردگار علماء کرام مراج احسان بسائے ہمارے سبب پروردگار یوسف زہرا امام زمانہ کی ظلم میں تعجیل فرما نصاب شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم